الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبوة بعد نبوتي ولا رسالة بعد رسالتي ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ محبت کے ساتھ بابا بلند درود پاک الصلاۃ والسلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم محمد قائم للہ زہمی محمد خاتم للرسل کلہم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مغز قرآن روح ایمان جان دین، مغز قرآن روح ایمان جان دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ ہزاروں درود و ہزاروں سلام بروئے محمد علیہ السلام۔ اللہ کے کرم، اس کے فضل، اس کی توفیق سے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شجاعت بھی، اس کے محبوب مکرم کی بارگاہ اقدس میں عقیدتوں، محبتوں، چاہتوں کا خراج عقیدت گلدستہ محبت پیش کرنے کے بعد نہایت محترم المقام، عزت مآب دوست، احباب، نمازی حضرات، دور و نزدیک سے تشریف لانے والے، اللہ کا کروڑ شکر ہے خالق نے محبوب کے ذکر خیر کی ایک اور مجلس میں جمعۃ المبارک کے بابرکت دن میں مجھے اور آپ کو آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن اللہ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور ایک جگہ پر ارشاد فرماتا ہے سورہ انعام کے اندر وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ صدق اللہ۔ اللہ فرماتا ہے قد جاءکم، تحقیق محبوب ان لوگوں کو بتا دو، من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس آیا ایک نور اور ایک کتاب مبین۔ امام فخر الدین رازی ہو یا امام قرطبی ہو رحمہم اللہ تعالی، فرماتے نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے، اور کتاب مبین سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب قرآن مراد ہے۔ اب دیکھا جائے سادہ سادہ بات ہے، یہ بھی نور ہے اور ادھر کتاب مبین سے مراد روشن کتاب، وہ بھی نور ہے۔ یہ نور بھی عظمت والا، وہ نور بھی عظمت والا، یہ نور بھی برکت والا، وہ کتاب بھی برکت والی۔ بہت سی باتوں میں مماثلت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے متعلق اور قرآن مجید کی اس خوبصورت آیت کے متعلق۔ وہ اقبال نے بڑا پیارا ایک جملہ لکھا ہے، آپ کی نظر کر کے احادیث رسول کی طرف چلتا ہوں۔ وہ کہتے حرف راز کے مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، خدا مجھے نفس جبریل دے تو کہوں، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ اور بڑی پیاری بات آگے، اسی کے فیض سے میری نگاہ ہے روشن، اسی کے فیض سے میرے صبح میں ہے جے ہوں۔ اور اتنا پیارا جملہ لکھ کے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جو آیت ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، فرماتے ہیں علامہ نظام الدین حسن بن محمد نیشا پوری نے بھی یہ بات لکھی، فرماتے ہیں اس سے مراد کل ہم کائنات میں اللہ نے اپنی ذات کے بعد محمد کے نور کو تخلیق فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلی چیز ہے تخلیق نور مصطفیٰ،
پھر دوسری چیز ہے نور مصطفیٰ کی آمد، پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا والسلام اللہ علیہا، آپ کے بطن اطہر تک یہ نور تشریف لایا، پاک پشتوں سے پاک رحموں میں۔ فرماتے پھر ولادت مصطفیٰ، اور ولادت کے اجابات کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مصطفیٰ، اور پھر بعثت کے بعد ہجرت مصطفیٰ، اور ہجرت کے بعد روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، محبوب کی نہ مجلس لگی ہے۔ اب یہ جبریل جو فرشتوں کا سردار ہے اس کی عمر کتنی ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقال یا رسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، جبریل کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ لست اعلم، اور تو میں اور کوئی بات نہیں جانتا، غیر ان فی الحجاب، ایک بات ضرور جانتا ہوں، جب اللہ نے میں جبریل کی تخلیق فرمائی تو میں نے چوتھے حجاب پر نظر ڈالی، جو مجھے چوتھے حجاب پر 70 سال کے بعد ایک ستارہ طلوع ہوتا نظر آتا تھا۔ 70 سال گزرتے پھر ستارہ طلوع ہوتا، پھر 70 سال گزر جاتے پھر ستارہ طلوع ہوتا۔ حضرت جبریل امین فرماتے وہ میں ستارہ کم و پیش اپنی زندگی میں 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ یا رسول اللہ مجھے اپنی زندگی کا تو نہیں پتا، لیکن اس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، اور وہ ستارہ 70 سال بعد پلٹ پلٹ کے آتا ہے۔ امام الانبیاء، سرور ہر دو سرا، قائد المرسلین، ختم المرسلین، امام الانبیاء نے فرمایا جبریل جانتے ہو وہ ستارہ کون ہے؟ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا انا ذالک الکوکب، رب کعبہ کی قسم وہ ستارہ اور کوئی نہیں، آمنہ کا دلارا امام الانبیاء میں محمد مصطفیٰ۔ یہاں تو کائنات کب سے دوبالا ہو چکی ہے، اللہ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی شان۔ ترمذی شریف کے اندر ایک باب لکھا ہے، باب ما جاء فی فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر آپ کب سے نبی ہیں؟ آپ کا نور مقدس کب سے بنا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متا وجبت لکن نبوہ قال و آدم بین الروح والجسد، اللہ کی عزت کی قسم میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی روح اور جسم کے مراحل میں تھا، اللہ کی عزت کی قسم میں اللہ کا رسول اس وقت بھی نور مصطفیٰ تھا۔ اور المواہب الدنیا میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی وہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے آدم کی تخلیق فرمائی، اللہ نے آدم کو الہام عطا فرمایا، اللہ نے فرمایا آدم تیری کنیت ہے ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا آدم سر اٹھا، آدم علیہ السلام نے سر اٹھایا تے عرش کے پروں پر نور نظر آ رہا تھا۔ آدم نے پوچھا مولا یہ نور کس چیز کا ہے؟ فرمایا آدم یہ نور تیری پشت میں ایک نبی آخر الزمان آنے والا ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا آسمانوں پر اس کا نام احمد ہوگا، زمین پہ اس کا نام محمد ہوگا۔ اس لیے جمال میں ارواح میں اللہ نے روحوں سے وعدہ فرمایا تھا، اور تمام نبیوں کو جو بشارت قرآن میں دی ہے مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اس وقت قرآن میں احمد کا لفظ ذکر کیا ہے، فرمایا زمین میں اس کو لوگ محمد کے نام سے جانتے ہیں، آسمان والے انبیاء احمد کے نام سے جانتے ہیں۔ فرمایا لولا کلما خلقت الافلاق، آدم اگر میں اس محمد کو پیدا نہ کرتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ اللہ نے آدم کو پیدا کیا ہے محمد کے وسیلے سے، اللہ نے تمام نبیوں کو نبوت دی ہے محمد کے
حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوبا ہمہ دارن تو تنہا داری۔ اور لوگوں تم یوسف کا حسن عیسیٰ کی مسیحائی پہ پھنسے ہو، رب کعبہ کی قسم یوسف کو حسن بھی اور عیسیٰ کو ید بیضا بھی محمد کے وسیلے سے خدا نے عطا فرمایا، اور فرمایا اتنی شانیں، اتنی رفتیں، اتنی بلندیاں عطا فرمائی۔ پیاری حدیث ہے، اور اس حدیث کو امام عبد الرزاق نے امام معمر سے، امام معمر نے امام زہری سے، امام زہری نے امام سالم سے، اور حضرت صالح نے اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان نورا کلبل نورا من نور اللہ، مصطفیٰ کا نور اللہ کے نور سے بنا ہے، کائنات کا زمین و آسمان ہر چیز اللہ نے اپنے نور سے تخلیق فرما دی ہے۔ فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق کی ایک حدیث آپ کی نظر، حضرت جابر بن عبداللہ بھی انصاری بھی اس حدیث کے راوی ہیں۔ یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کائنات میں کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ اور نوجوانوں، اس حدیث کا مقصد یہ ہے ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان، ہمارا تقوی، ہمارا توکل، ہماری سوچ، ہماری توجہ، ہمارا ذہن، ہمارے خیالات مصطفیٰ کی نورانیت، مصطفیٰ کی بشریت اور آقا کی محبت سے اتنے پختہ ہو جائیں، ہمیں پتہ چل جائے دنیا میں جو کچھ بدلتا ہو بدل دینا، لیکن مصطفیٰ کی محبت کا عقیدہ کبھی نہیں بدلنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے جابر میں محمد کے نور کو بنایا ہے۔ اللہ نے جب میں محمد کے نور کو تخلیق فرمایا، اس نور محمد کو اللہ نے مقام قرب 12,000 سال اللہ نے نور محمد کو رکھا۔ اللہ پاک نے اس سے 4 چیزوں کو پیدا فرمایا، عرش کو، کرسی کو، عرش اٹھانے والے فرشتوں کو، اور فرمایا جو چوتھا حصہ تھا نا پھر اس کو مقام حب میں 12,000 سال تک رکھا۔ انوار و تجلیات کی بارش برستی رہی، برستی رہی، برستی رہی۔ فرمایا اللہ نے پھر اس سے 4 چیزیں پیدا فرمائی، سب سے پہلے قلم کو، پھر لوح کو، پھر جنت کی تخلیق کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ فرمایا چوتھے حصے کو پھر اللہ نے مقام خوف میں رکھا۔ 12,000 سال تک انوار و تجلیات کی بارش اس نور پر پڑتی رہی، پڑتی رہی، پڑتی رہی۔ اللہ نے پھر اس سے 4 چیزوں کو پیدا فرمایا، پہلے فرشتوں کو، پھر سورج کو، پھر چاند اور ستاروں کو، چوتھے حصے کو اللہ نے پھر مقام رجا میں 12,000 سال تک رکھا۔ انوار و تجلیات کی بارش برستی رہی، برستی رہی۔ فرمایا جب اس پر انوار و تجلیات کی بارش برسی، اللہ نے پہلے حصے سے عقل کو پیدا فرمایا، اور دوسرے حصے سے علم و حکمت کو پیدا فرمایا، اور تیسرے حصے سے عصمت کو، عزت کو، توفیق کو پیدا فرمایا، اور چوتھے حصے کو پھر مقام حیا میں رکھا۔ 12,000 سال تک اللہ پاک نے اس پر انوار و تجلیات کی بارش برسائی، اور فرمایا اللہ نے جب اس پر خصوصی نگاہ فرمائی تو نبیوں اور رسولوں کی روحوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ نے اپنے نور سے جو نور محمد کو بنایا تھا، اس نور محمد سے پاکیزہ پاک ہستیوں کو پیدا فرمایا۔ اور امام نے لکھا ہے، اور کہتے تم تخلیق محمد کی بات کرتے ہو، اور میں تمہیں روح محمد کی بات بتاؤ۔ اللہ نے جب محبوب کی روح کو قبض کرنا چاہا، مختصر بات کرنے لگا ہوں، روح قبض کرنا چاہی، حضرت اسرائیل علیہ السلام کو فرمایا دربار رسالت میں جاؤ، بعد اب سلام پیش کرو۔ اجازت ملی، اندر گئے۔ یا رسول اللہ، آپ کا رب آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ محبوب نے فرمایا یار کو یار سے ملا دیا جائے۔ فرمایا روح مقدس کو جب منتقل کیا جا رہا تھا، مصطفیٰ کی روح مقدس نالین مقدس سے جدا کی جا رہی تھی۔ عرض کی مولا روح محمد کو کہاں لے جاؤ؟ فرمایا عرش پہ آئے، پہلے آسمان پہ آئے، عرش پہ دست
दस्तक दी, कहा कौन? कहा जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए हैं। बाद रावियों ने लिखा रूह मोहम्मद को लेकर जन्नत में गए, अर्श पे गए, याद आती रही जन्नत कहाँ, रूह मोहम्मद कहाँ, अर्श कहाँ, रूह मोहम्मद कहाँ, आसमान दुनिया कहाँ, रूह मोहम्मद कहाँ, आलम इल्लीशीन कहाँ, रूह मोहम्मद का। अर्ज की मौला रूह मोहम्मद तो लेके आ रहा हूं, लेकिन कोई काबिल नहीं जो रूह मोहम्मद को अपने पास रख सके। मौला माजरा क्या है? फरमाया इधर नालैन मुकद्दस से रूह मुकद्दस जुदा हो रही थी, उधर सीना अक़दस में, सीने मुनव्वर में हुक्म दिया इज़राइल जिसमें मुस्तफा से अफजल कोई और जगह कायनात में है ही नहीं जहां रूह मोहम्मद को रखा जाए, वापस जिसमें मुस्तफा में ले जाओ। इधर से रूह अभी निकली नहीं थी, वापस पलट के सीने मुस्तफा में आ गई। पर मैं महबूबा पाक ने अपने महबूब को इतना नवाजा है, इतना नवाजा है। आला हजरत की रूह तड़पी फरमाते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। के नूर की दो किस्में हैं, एक नूर हिस्सी होता है, एक नूर मानवी होता है। हिस्सी वो होता है जिसको देखा जा सके, मानवी वो होता है जो नजर ना आए। जैसे इल्म नूर है, कुरान नूर है, हिदायत नूर है, इस्लाम नूर है, इल्म नूर है, ये है मानवी। हिस्सी वो जिसे छू आ जाए, जैसे सूरज का नूर नजर आता है, चांद का नूर नजर आता है, सूरज का नूर नजर आता है, लाइट का नूर नजर आता है, बल्ब का नूर नजर आता है। और एक हदीस है बड़ी दिलरुबा है, बड़े प्यारे अंदाज में आपकी नजर करता हूँ। अल्लाह ने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना नवाजा है, कितनी शान दी है, उस शान की हद का इहाता कौन कर सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना असहाब रसूल हुजूर की मजलिस में बैठे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार अक़दस में दो सहाबी आए। एक सहाबी का नाम है हजरत अब्बाद बिन बशीर रदी अल्लाह ताला अन्हु, और एक सहाबी का नाम है हजरत उस्यद बिन हुज़ैर रदी अल्लाह ताला अन्हु। दोनों सहाबी बड़ी बाकमाल है। हजूर की मजलिस में बैठे, वक्त गुजरता रहा, शाम पड़ गई, सल्लम ने बैठे, जलवा फरोज असहाब मोहम्मद बैठे हैं, दोनों सहाबी बैठे। आज तक सब चले गए, महबूब मुकर्रम सल्लम की बारगाह में बैठे, रात गुजर गई, अंधेरा छा गया। एक सहाबी उठे, उस्यद बिन हुज़ैर का इजाजत ले ले, इजाजत नहीं महबूबा सानू इजाजत है। हुजूर ने फरमाया जाओ। नबी पाक सल्लम की बारगाह अक़दस से ना दोनों सहाबी रवाना हुए। जब निकलने लगे ना, दोनों रवाना होने लगे तो नबी पाक सल्लम से इजाजत लेके घर के बाहर निकले। अब रात अंधेरी थी, हू का आलम था, सहराए मदीना है, एक जर्रा दूसरे जर्रे को, एक पत्थर दूसरे पत्थर को, एक बंदा दूसरे बंदे को, इंसान खुद अपना हाथ न धरे, अंधेरा बहुत गुप्त था। बाहर गए, वापस पलट के आ गए। फिदा का भी मम्मी या रसूल अल्लाह, महबूबा एक छोटा सा मसला आ गया है। महबूब ने फरमाया बोलो क्या माजरा है। या रसूल अल्लाह आपकी मजलिस बर्खास्त करके निकले हैं, रात बड़ा अंधेरा है, हू का आलम है, नबी रोशनी कोई नहीं, चांद की चांदनी कोई नहीं। महबूब ने फरमाया कोई चीज है तुम्हारे पास? उन्होंने कहा जी और तो कुछ नहीं, ये एक छड़ी है हमारे पास, हम आए थे तो छड़ी ले आए थे। महबूब ने फरमाया जाओ छड़ी ले आओ। तवज्जो रखना जरा, महबूब की नूरानियत पे एतराज करता है नौजवान। अल्लाह ने महबूब को कितनी शान अता फरमाई है, और ये बात समझने वाली है अल्लाह ने मुस्तफा के हुस्न जमाल को कितनी महताबियां अता फरमाई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल को अल्लाह ने कितनी शान अता फरमाई है। महबूब ने ना इरशाद फरमाया छड़ी ले आओ, गए छड़ी ले आए। महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छड़ी पकड़ी। बशरियत ये है कि हुजूर छड़ी पकड़ते हैं, उस बशरियत में नूरानियत का कमाल ये है, जब सहाबा के हाथ में थी तो छड़ी थी, एक आम लाठी थी, डंडा था, उस बशरियत में नूरानियत का कमाल ये है। मुस्तफा ने ना उस छड़ी को अपना हाथ फेरा, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह, फरमाया वो छड़ी नूरुन अला नूर हो गई। अच्छा मुस्तफा सिर्फ नूर नहीं है, मुस्तफा सिराजम मुनीर है। ओए नूर सिर्फ चमकाता है, आला हज़रत फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ओए एक होता नूर, मुस्तफा सिराजम मुनीरा है। सिराजम मुनीरा का मतलब नूर सिर्फ चमकता है,
اور یہ نور جس سے لگ جائے وہ چیز بھی چمک اٹھتی ہے، اس کو کہتے ہیں سراجم منیرا۔ محبوب نے نا فرمایا جاؤ لاٹھی لے جاؤ۔ اب باہر نکلے، نوجوان دو تھے، ایک نے مشرق جانا ایک نے مغرب، گئے نا چوک میں، ایک نے ادھر جانا دوسرے نے پلٹ کے دوسری سمت میں، ایک کے پاس خالی چھڑی، ایک کے پاس ید اللہ کے ہاتھ والی لاٹھی۔ اس نے کہا بھائی اسید بن حذیر، آپ نے تو ادھر جانا ہے، آپ کے پاس لاٹھی ہے، مجھے بھی کچھ دے دو، میرے پاس تو خالی لاٹھی ہے، چھڑی ہے لکڑ کی۔ اس نے کہا گھبراتا کیوں ہے؟ اس نے کہا گھبرا نہیں، اس مصطفیٰ کے ید اللہ کے ہاتھ سے لگی ہوئی لاٹھی کو دوسری لکڑی کے ساتھ رگڑا۔ فرمایا جو ہی رگڑا، اللہ کی عزت کی قسم مصطفیٰ کے ہاتھ لگنے کی برکت سے وہ جو لاٹھی چمکی تھی، اس چمکنے والی لاٹھی کی برکت سے خشک لکڑی بھی چمکنا شروع ہو گئی۔ اور اتنا ہی شان، فرمایا دونوں الگ الگ رستوں پہ چلے گئے۔ کسی کہنے والے نے محبوب کے متعلق ایسے نہیں فرمایا مکھ چند بدر شاہجانی ہے، متھ چمکے دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، محمور ایکی ہن مت بھریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بھریاں، ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتھے جا رہیاں۔ اور لوگوں ہمیں چاہیے، آج ستمبر کا یہ مہینہ ہے اور اس مہینے میں ایک اور کام ہوا تھا۔ 7 ستمبر کو 1974 کو قومی اسمبلی کے اندر شاہ احمد نورانی قائد ملت اسلامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے مرزائیوں کو کافر قرار دیا تھا۔ کو سبحان اللہ۔ اور یہ وہ کام ہوا تھا جو کائنات میں اس سے پہلے پاکستان کی سرزمین پہ باقاعدہ کوئی نہیں ہوا۔ قومی اسمبلی کے اندر مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے مولا، ابھی تک ہمارا پاکستانی قومی اسمبلی اس پر برقرار ہے۔ 295C کا قانون اسی لیے لگایا جاتا ہے جو محبوب کی حرمت، اہل بیت کی حرمت، اصحاب محمد کی حرمت، ان کی شان و عظمت میں تھوڑی بہتی تبرہ کرے، اسے لگایا جائے 295C، تاکہ پاکستان مسلمان اہل اسلام عالم امن کے ساتھ ساتھ اپنے نبی کی شان میں نعرے بھی لگاتے رہیں، میلاد بھی مناتے رہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا جی، میں خود بھی سیلاب زدگان کے پاس پہنچا ہوں، آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، سٹیٹس پہ لگی، ہمارے یوٹیوب چینل پہ لگی ہوئی ہے۔ الحمدللہ وہاں اندر جا کر حالات دیکھے ہیں، بہت برے حالات ہیں، اور ہماری مسجد سے بھی قافلہ روانہ ہوا، اور الحمدللہ ابھی تک ہم خود بھی، میں خود اور دوستوں کے ساتھ میں نے خود ذہن بنایا، اور جن دوستوں نے محفل کرانی تھی میں نے کہا بھئی محفل کرا لو، بیان کے لیے فی سبیل اللہ آؤں گا، جتنے پیسے سیلاب زدگان کو دے آؤ۔ انہوں نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ چلو، پھر میں گیا ان کے ساتھ۔ الحمدللہ ابھی کل میرے 6 خطاب ہیں، ربیع الاول میں تقریریں فی سبیل اللہ، سارا مال سیلاب زدگان کو سبحان اللہ۔ اور آخری بات کرنے لگا ہوں، آج رات اسی مسجد میں حضور کے میلاد کا محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، سبحان اللہ۔ بہت مہربانی، بہت مہربانی، اللہ کی حضور دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو حضور سے عشق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی غلام حیدر ساقی صاحب کے بیانات سننے اور دیکھنے کی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔